السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ حدیث شریف کا منشا و مقصد سمجھ میں آئے اور ہم احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ آج کی یہ تفسیر قرآن کی تفسیر کی 34 نشست ہے۔ سورہ نساء کی تفسیر سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3144۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا یحیی بن آدم حدثنا ابن عینۃ محمد بن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد اللہ یقول مرضت فأتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وقد اغمی علی فلما افقت قلت کیف اقضی فی مالی فسکت عنی حتی نزلت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ھذا حدیث حسن صحیح وقد رواہ غیر واحد عن محمد بن المنکدر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت مجھ پر غشی طاری تھی، میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب کچھ افاقہ ہوا، جب میں ہوش میں آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں؟ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو تاکید کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے۔ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے مثل ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو محمد بن منکدر سے کئی لوگوں نے روایت کی ہے۔ یعنی اس وقت تک میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب جابر رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے پاس جو مال ہے، میری جو پراپرٹی ہے، مال و دولت ہے، اس کو میں کیسے تقسیم کروں اور اس کی تقسیم کی کیا صورت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میراث نازل کی جس میں حصوں کو بتا دیا گیا کہ مرد کو دگنا حصہ دیا جائے گا، عورت کو 1 حصہ دیا جائے گا، والدہ کا کیا حصہ ہے، والد کا کیا حصہ ہے، دادا کا کیا حصہ ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید میں جن کے حصے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کے حصے بیان کیے ہیں، ان کو وراثت کی اصطلاح میں میراث کے باب میں ذوی الفروض کہا جاتا ہے، اصحاب فرائض۔ بہرحال قرآن کی ایک طویل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرمائے ہیں، بیان کر دیے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا اور کس صورت میں کتنا حصہ ملے گا۔ حدیث نمبر 3145۔ اور اس میراث کے فن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی اور اس کی فضیلت بھی بیان کی اور فرمایا ایک موقع پر کہ ان قریب میرا وصال ہونے والا ہے، یہ علم اٹھا لیا جانے والا ہے، اس لیے اس علم کو غنیمت جانو، اس کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ انسان کے انتقال کے بعد اس علم کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے اس کو آدھا علم قرار دیا گیا۔ اور فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ وراثت کا ایک مسئلہ اگر کوئی سیکھے تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی لیے اس فن کی اہمیت بھی ہے اور اس کے جاننے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو مفتی صاحب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جی کہ میراث کا جو مسئلہ ہے، جی یعنی انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے اس میں جو اہم ترین مسائل جو بیان کیے گئے ہیں، جی تو یہ مسائل سیکھنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میراث کا علم سیکھنا، اس کا جاننا آدھا علم ہے فرماتے۔ جی
تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا میں کون سا بھی علم جو دینی علم نہیں ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی ایسا علم ہے، ایسی تعلیم ہے، ایسا ایجوکیشن ہے جی جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، نفع پہنچانے والا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو کیا یہ چیز علم دین سے افضل ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ میراث کے جو مسائل ہیں وہ تو دین، شاید کیا وہ دین میں داخل ہے؟ میراث کے مسائل ہاں دین میں داخل ہیں، لیکن پھر بھی میراث کے مسائل میں انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں جی میراث میں. تو ایسے ہی جیسا ڈاکٹری ہے، MBBS ہے، MD ہے، جی انجینئرنگ جو ہے، جو گھراں وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں، مشنری جو بنائی جاتی ہیں، گاڑی ہے، کار ہے، بائکس ہے، یعنی ایسی چیزیں جو انسانوں کی لیے اہم ترین ضرورت کے حامل ہیں، جس کے بغیر آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایسی ضرورت کی چیزیں ہیں. تو اس کا علم جاننا بھی کیا یہ آدھا علم ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی بھی فضیلت اور اہمیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جن چیزوں کی شریعت میں وضاحت آئی ہے ان چیزوں کو ہی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدھا علم ہے. شریعت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، چاہے اصل میں تو سب سے پہلے جو چیز ہے اہمیت کی اور فضیلت کی وہ علم دین ہے، اور جہاں کہیں بھی حدیث شریف میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں علماء کرام کے، وہاں پر علم سے مراد دینی علم مراد ہے. البتہ دنیاوی علوم سیکھنے سے منع نہیں کیا گیا، وہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن وہ دینی علم کے مقابلے میں افضل نہیں ہو سکتے. دنیاوی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے، دنیا میں وہ علوم کام آ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کام آنے والا علم تو یہی ہے جو علم دین ہے، جس سے انسان کی آخرت بھی سنورتی ہے اور دنیا بھی اچھی ہوتی ہے. بہرحال ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا، دنیاوی تعلیم سے روکا نہیں گیا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانیں بھی سیکھنے کی آپ نے صحابہ کو ترغیب دی. چنانچہ یہودیوں کی جو زبان تھی اس زبان میں وہ خطوط لکھا کرتے تھے، اور اس زبان کے خطوط آتے تو یہودیوں سے پڑھانے کی ضرورت پیش آتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہودیوں پر اطمینان نہیں ہے، خط کا مضمون ایک ہوگا اور وہ لوگ ایک غلط مفہوم اس کا ادا کریں گے یا غلط مضمون پڑھ کر سنائیں گے تو ان کے بارے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کا آپ نے حکم فرمایا. 15 دن بھی نہیں گزرے، 15 دن سے بھی کم کے عرصے میں انہوں نے یہودیوں کی زبان سیکھ لی. اب آسانی ہو گئی یہودیوں کو خطوط لکھنے کے لیے، اور یہودیوں کے خطوط جب آتے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ علم جس کی اسلام کو شدید ضرورت ہو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے. اسی لیے دینی علم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پورے لوگوں پر لازم نہیں کیا نا، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، طائفہ کا لفظ استعمال کیا. ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے. اگر پورے لوگ علم حاصل کریں گے اور یہ پیشوں کو چھوڑ دیں گے تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی و تباہ بنایا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، کیونکہ ایک ہی انسان دنیا کے تمام کام انجام نہیں دے سکتا. حدیث نمبر 3145. حدثنا الفضل بن الصباح البغدادی حدثنا سفیان بن عیینۃ عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. وفی حدیث الفضل بن صباح کلام اکثر من هذا. فضل بن صباح بغدادی نے بواسطہ سفیان ابن عیینہ اور محمد بن منکدر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس کے ہمانہ روایت نقل کی. فضل بن صباح کی روایت میں زیادہ تفصیل ہے. حدیث نمبر 3146. حدثنا عبد بن حمید حدثنا حبان بن ہلال حدثنا حمام بن یحیی حدثنا قتادة عن ابی الخلیل عن ابی القامة الہاشمی عن ابی سعید الخدری قال لما كان يوم اوطاس اصبنا نساء لهن ازواج في المشركين فكرههن رجال منهم فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذا حدیث حسن. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے غزوہ اوطاس میں کچھ ایسی عورتیں ہمارے ہاتھ آئیں جن کے خاوند مشرکین میں موجود تھے، جن کے شوہر. کچھ لوگوں نے ان سے کراہت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں شوہروں والی عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. جنگ ہو کافروں کے خلاف اور ان کی عورتیں
مسلمانوں کے پاس قیدی بن کر آئیں تو وہ مسلمانوں کی باندی ہو جائیں گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 3147، حدثنا احمد بن منیع اخبرنا حشیم حدثنا عثمان البتی عن ابی الخلیل عن ابی سعید الخدری قال اصبنا صبایا یوم اوطاس لهن ازواج فی قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذا حدیث حسن وهكذا روى الثوری عن عثمان البتی عن ابی الخلیل عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وليس في هذا الحديث عن ابی علقمة ولا اعلم ان احدا ذكر ابا علقمة في هذا الحديث الا ما ذكر حمام عن قتادة وابو الخلیل اسمه صالح بن ابی مریم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، غزوہ اوطاس میں کچھ ایسی عورتیں ہمارے پاس قیدی بن کر آئیں جن کے شوہر ان کی قوم میں موجود تھے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں شوہروں والی عورتیں مگر وہ جس کے تمہارے سیدھے ہاتھ مالک ہو جائیں، مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، قیدی بن کر آ جائیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ حدیث نمبر 3148، حدثنا محمد بن عبد الاعلی الصنعانی حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حدثنا عبید اللہ بن ابی بکر عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر قال الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور هذا حدیث حسن غریب صحیح ورواه روح بن عبادة عن شعبة وقال عن عبد اللہ بن ابی بکر ولا يصح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ روح بن عبادہ نے اسے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن ابی بکر کا ذکر کیا اور یہ درست نہیں۔ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، البتہ شرک سے ہٹ کر، شرک کو چھوڑ کر جو چاہتا ہے، جس کے چاہتا ہے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور دوسری جو بات بتائی گئی ہے ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور دیگر احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کو کسی گناہ کی سزا فوراً نہیں دیتا، جلدی نہیں دیتا، البتہ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا عظیم گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ بندے کو چکھاتا ہے، نافرمان اولاد کو۔ وقتل النفس، اور کسی نفس کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حدیث میں حضور فرما رہے ہیں، ہاں حضور فرما رہے ہیں، مزہ اللہ تعالیٰ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی سزا ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، دنیا میں ہی دی جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے، زجاجہ وغیرہ میں ہے حدیث۔ آخرت کی تو سزا ہے ہی وہ، اس کے علاوہ دنیا میں بھی وہ عذاب پائے گا، سزا پائے گا۔ اور کسی نفس کو ناحق قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وقول الزور، جھوٹی بات کہنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، صحیح ہے۔ اور روح بن عبادہ نے شعبہ سے اس کی روایت کر کہا، عبداللہ بن ابی بکر ولا یصح، اس میں عبداللہ بن ابی بکر کا جو واسطہ ذکر کیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3149، حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجریری عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین قال وحبس وکان متکئا قال وشهادة الزور او قول الزور قال فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقولها حتى قلنا لیتہ سکت۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ راوی فرماتے ہیں، آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، یا فرمایا جھوٹی بات،
یہ بھی اکبر الکبائر ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ راوی فرماتے ہیں آپ مسلسل فرماتے رہے، یعنی شہادت زور، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا، اس کو دہراتے رہے کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بات بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی دینے سے حق تلفی ہوتی ہے اور بہت سارے اس میں خرابیاں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جھوٹ بولنے سے یا جھوٹی گواہی دینے سے، بہرحال یہ دونوں چیزیں بھی بڑی خطرناک ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 3150، حدثنا عبد بن حمید حدثنا یونس بن محمد حدثنا لیث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زید بن مہاجر بن قنفذ التیمی عن ابی امامۃ الانصاری عن عبد اللہ بن انیس الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس وما حلف حالف باللہ یمین صبر فادخل فیہا مثل جناح بعوضۃ الا جعلت نکتۃ فی قلبہ الی یوم القیامۃ ھذا حدیث حسن غریب وابو امامۃ الانصاری هو ابن ثعلبۃ ولا نعرف اسمہ وقد روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث۔ حضرت عبداللہ بن انیس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ یہ ہیں، اکبر الکبائر، گناہ کبیرہ بھی بہت سارے ہیں اور ان میں سخت ترین گناہ کبیرہ، سب سے بڑا گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر صبر کی قسم کھائے، جھوٹی قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ داخل کرے، ذرا بھی اگر قسم میں جھوٹ داخل کرے، جھوٹ سے کام لے، تو قیامت تک یہ قسم اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتی ہے، ایک ٹپکا اس کے دل پر پڑ جاتا ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو امامہ انصاری ثعلبہ کے بیٹے ہیں، ہم کو ان کا نام معلوم نہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ بہرحال اکبر الکبائر میں سب سے پہلے شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے اور مشرکین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور دوسرا گناہ جو گناہ کبیرہ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی، اور تیسرا گناہ جو بتایا گیا ہے اس میں جھوٹی قسم کھانا۔ بہرحال گناہ کبیرہ کی بھی ایک فہرست ہے لمبی چوڑی، بعض احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جادو کرنا اور جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، یہ سب پورے گناہ کبیرہ میں شمار کیے گئے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ میں داخل ہیں۔ حدیث نمبر 3151، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ فراس عن الشعبی عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین او قال الیمین الغموس شق شعبۃ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یا فرمایا جھوٹی قسم کھانا۔ شعبہ کو شک ہے، شعبہ جو راوی ہیں روایت کر رہے ہیں ان کو شک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی کا ذکر کیا، یعنی گناہ کبیرہ میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو بیان کیا یا جھوٹی قسم کھانے کو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3152، حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ام سلمۃ انہا قالت یغزو الرجال ولا تغزو النساء وانما لنا نصف الميراث فانزل اللہ تبارک وتعالی ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض قال مجاہد وانزل فيها ان المسلمین والمسلمات وكانت ام سلمۃ اول الظاہرین قدیمۃ المدینۃ مہاجرۃ هذا حدیث مرسل ورواه بعضهم عن ابن ابی نجیح عن مجاہد مرسلا ان ام سلمۃ قالت كذا وكذا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مرد جہاد کرتے ہیں جبکہ عورتیں جہاد نہیں کرتیں، اور ہمارے لیے نصف طریقہ ہے، نصف میراث ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور تم اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے ذریعے اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں انہی کے متعلق یہ آیت بھی نازل ہوئی، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، بہرحال جس میں 10 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں ایک آیت نازل ہوئی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ کہیں کہ
مرد جہاد کرتے ہیں، جہاد کی فضیلت مردوں کو حاصل ہے، عورتوں کو جہاد کا حکم نہیں ہے، تو عورتیں جہاد کرنے کی فضیلت سے، شہادت کی فضیلت سے محروم ہیں، اور پھر عورتوں کو آدھی میراث ملتی ہے، نصف طریقہ ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی اس سے پہلے بھی غالباً جواب دیا گیا ہے کہ مرد کے لیے دگنا حصہ ہے، ڈبل حصہ ہے، عورت کو سنگل۔ اسی کو لے کر مغربی تہذیب والے اور اسلام دشمن طاقتیں اعتراض کرتی ہے کہ عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں، عورت کو مرد کے برابر مقام دیا گیا ہے۔ یہ کہتے تو ہیں اہل اسلام، یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے میراث کا جو معاملہ ہے اس میں مرد کو ڈبل حصہ دیا جا رہا ہے، عورت کو سنگل۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مرد کو ڈبل حصہ دیا جا رہا ہے، مرد کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، بیوی کے بھی نان نفقے کا شوہر ہی ذمہ دار ہے، جبکہ بیوی پر کسی کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اس کو جو سنگل حصہ دیا جا رہا ہے اس کا وہ سنگل حصہ بھی سیف رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، وہ اس کی مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتی ہے، جبکہ شوہر کے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اسی لیے اس کو ڈبل حصہ دیا گیا۔ اور ایک آیت جو نازل ہوئی عورتوں کے بارے میں کہ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور اطاعت و فرما برداری کرنے والے مرد اور اطاعت و فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ان صفات کے حامل ہوتے ہیں، خشوع و خضوع کی بھی کیفیت ہوتی ہے، سچائی کو لازم کر لیتے ہیں، اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ رکھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور اجر عظیم عطا کرنے کا بھی وعدہ ہے۔ اور عورتیں مردوں کے تابع ہیں، حکم صرف مردوں کو دیا گیا یہ کہہ کر عورتیں عبادتوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں مردوں کو حکم آیا ہے کہ نماز پڑھو، تو عورتیں بھی اس میں خود بخود مراد ہیں، وہ شامل ہیں۔ نیز فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائیں۔ یہ حدیث مرسل ہے، یعنی اس میں راوی نے درمیان میں ایک راوی کا واسطہ چھوڑ کر ذکر کیا۔ بعض نے اسے بواس ابن ابی نجیح حضرت مجاہد سے مرسل روایت کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمایا۔ تو جواب دیا گیا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے برتری اور فضیلت عطا کی ہے، اس کی تمنا مت کرو، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے فضیلت بخشتا ہے۔ حدیث نمبر 3153، حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن رجل من ولد ام سلمہ عن ام سلمہ قالت یا رسول اللہ لا اسمع اللہ ذکر النساء فی الہجرۃ فانزل اللہ تبارک و تعالی انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کو ہجرت کے بارے میں عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ہجرت تو عورتیں بھی کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے تعلق رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مرد ہجرت کرے یا عورت ہجرت کرے، کسی کا بھی عمل اللہ کے پاس ضائع جانے والا نہیں ہے، مطلب دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے سرفراز فرمائے گا۔ حدیث نمبر 3154، حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص یعنی الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ قال قال عبد اللہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ علیہ وهو علی المنبر فقرأت علیہ من سورة النساء حتى اذا بلغت فكيف اذا جئنا من كل امة بشہید وجئنا بك على هؤلاء شہیدا غمزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ فنظرت الیہ وعیناہ تدمعان هكذا رواه ابو الاحوص هكذا روى ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ وانما هو ابراہیم عن عبیدۃ عن عبد اللہ۔ حضرت عبداللہ، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے رونق افروز ہوئے، آپ نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کا حکم فرمایا تو میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس کیسے ہوگا اس وقت جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان تمام پر گواہ بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ سے ٹھہرنے کا اشارہ فرمایا، رک جانے کا اشارہ فرمایا۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ابو احوص نے بواس اعمش، ابراہیم اور علقمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ابراہیم بواس عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث شریف گزری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے نوح، کیا آپ نے میرے احکام کی تبلیغ کر دی، بندوں تک میرا حکم پہنچا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں، میں نے آپ کے پیغام بندوں تک پہنچا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھے گا، قوم سے، کیا نوح علیہ السلام تم کو میرے احکام پہنچائے؟ تو قوم انکار کر دے گی اور کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والے ہی نہیں آئے، اگر کوئی ڈرانے والے آتے، ہم کو احکام الہی پہنچانے والے آتے تو ہم ضرور مسلمان ہوتے، مومن ہوتے تھے، ایمان لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ نے تبلیغ کر دی؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ کے گواہ کون ہیں کہ آپ نے اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مخلوق کے سامنے، ان کی قوم کے سامنے یہ بتا دینے کے لیے کہ نوح علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور قوم جھوٹی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کے گواہ کون ہیں؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ میری گواہی دینے والی امت محمدیہ ہے۔ امت محمدیہ کو لایا جائے گا اور امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے احکام بندوں تک پہنچا دیا، آپ نے تبلیغ کا فریضہ ادا کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم اعتراض کرے گی کہ یہ لوگ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ لوگ تو بعد میں آئے، یہ لوگ کس طرح گواہی دے رہے ہیں؟ حالانکہ گواہی دینے کے لیے اس موقع پر حاضر رہنا، وہاں پر موجود رہنا ضروری ہے، تو کس طرح ان کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے، معتبر ہو سکتی ہے؟ تو پھر امت مسلمہ کی گواہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ امت محمدیہ عرض کرے گی کہ ہم یہ جو گواہی دے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی وجہ سے کہ آپ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو، اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ جب آپ گواہی دیں گے اس وقت فیصلہ کیا جائے گا قوم کے درمیان اور انبیاء کے درمیان۔ تو اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی یا کیا حالت ہوگی؟ جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ لائیں گے، ہر ایک امت کے خلاف گواہی دے گی اور ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر ہم پیش کریں گے اور آپ کی گواہی سے یہ پھر فیصلے کیے جائیں گے۔ حضور کو فرما ہاں، حضور کی اس میں عظمت اور شان بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کی گواہی یہ جیسے اسٹامپ لگنے کے بعد وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے، ایسی ہے سمجھے۔ آپ کی گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، آپ سب کی تصدیق فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 3155 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3155 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا معاویۃ بن ہشام حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن عبیدہ عن عبد اللہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال انی احب ان اسمعہ من غیری فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا قال فرأیت عینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحملانی هذا اصح من حدیث ابی الاحوص حدثنا سوید بن نصر اخبرنا ابن المبارک عن سفیان عن الاعمش نحو حدیث معاویۃ بن ہشام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پڑھوں جبکہ آپ ہی پر تو نازل ہوا ہے قرآن؟ تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے آدمی سے سنو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، ایسے ہی سننا بھی باعث ثواب ہے۔
آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے آدمی سے سنو. فرماتے ہیں پھر میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. سورہ نساء پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس اس وقت کیسے ہوگا جب ہم ہر ایک امت سے گواہ کو لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے. تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے. تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت پر پہنچا اور جب اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ابو احوص کی روایت سے یہ زیادہ صحیح ہے. سوید بن نصر نے بواسع بن مبارک اور سفیان اعمش رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ بن ہشام کی حدیث کی مثل روایت کی ہے. حدیث نمبر 3156. مفتی صاحب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے جو آنسو جاری ہوئے، یہ جاری ہونے کا سبب اور ریزن کیا ہے، اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو اعزاز بخشا ہے، تو آپ اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو کسی چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے یا اس کو کوئی اعزاز مل رہا ہے، ایک قسم کی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اور جب کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کوئی ذمہ داری آتی ہے تو ایک قسم کی فکر بھی ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کے گواہی دینے کے بعد وہ فائنل ہوگی وہ چیز، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بعد فیصلہ فرمائیں گا آپ کی گواہی کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ جو انعام ملا ہے، یہ جو فضیلت بخشی گئی ہے، اعزاز بڑا عطا کیا جائے گا قیامت کے دن، اس پر آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے. جیسا کہ کبھی محبت میں خوشی کے موقع پر بھی انسان کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے موقع پر اپنی رفاقت کا شرف عطا فرمایا تو ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو خوشی کے موقع پر کبھی آنکھ سے آنسو رواں ہوتے ہیں، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، یہ سنتے تھے، لیکن آج ہم کو اندازہ ہو گیا کہ خوشی کی وجہ سے بھی کبھی انسان رو دیتا ہے، موقع ہوتا ہے خوشی کا لیکن وہاں پر آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا موقع ہے سمجھیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر گواہ بنایا جائے گا اور آپ کی گواہی کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک میں کہ جب حضور کی امت میں یعنی مسلمانوں کو جب کوئی پوسٹ یا کوئی عہدہ یا کوئی اعزاز یا کوئی مقام و مرتبہ یا منصب پر فائز کیا جائے یا مقرر کیا جائے تو اس کی خوشی میں آنسو بہانا یہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آنسو بہانا ہو تو یہاں پر دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعزاز آپ کو عطا کیا جا رہا ہے کہ پورے لوگوں کی ذمہ داری آپ پر عائد ہو رہی ہے. تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواضعاً آپ کی آنکھ سے آنسو بہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا اہل سمجھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کے مقابلے میں ظاہر بات ہے مخلوق کا مرتبہ کم ہے، اللہ کے بعد ہی ہے سب کا مرتبہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی اللہ کے بعد ہے. ساری مخلوق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محترم، معظم اور مکرم ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں. تو آپ یہاں پر عاجزی اور تواضع کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں پر گواہی دینے کے قابل سمجھا ہے، لائق سمجھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لائق ہیں بھی، لیکن آپ تواضعاً اور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو اعزاز عطا فرما اس پر خوشی کی وجہ سے آپ کی آنکھ سے آنسو بہے. حدیث نمبر 3156. خوشی کے موقع پر ہم خود سے رو رہے ہیں، اگر آنسو آ گئے تو اس میں حضور کی سنت کی پیروی ہو جائے گی. جی، خود سے رونے کا حکم نہیں دیا، خود سے رونے کا حکم نہیں ہے، چونکہ ہر چیز کا ایک موقع الگ ہوتا ہے. خوشی کے موقع پر رو رہے ہیں، رونے کے موقع پر ہنس رہے ہیں، یہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے. لیکن بے اختیار جو آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جیسے ایک شخص ہے سمجھیے، مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے لیکن علمی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی بنیاد پر ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا اس کو، تو اس کو کس قدر خوشی ہوں گی. ایسے موقع پر بھی کبھی انسان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. فرشتوں کو فخر تھا اور اپنے اوپر ناز تھا کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور کبھی بھی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، خلافت کے ہم زیادہ حقدار ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے عاجزی اور تواضع انکساری کی وجہ سے یہ شرف خلافت کا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا. حدیث نمبر 3156.
حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن ابی جعفر الرازی عن عطاء بن صائب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی بن ابی طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذا حدیث حسن غریب صحیح۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا، ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ہمیں دعوت دی، پھر ہمیں شراب پلائی۔ اس وقت شراب حرام نہیں تھی۔ یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دوستوں کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور دعوت دے کر بلایا، دعوت میں شراب بھی پلائی، شراب ہم پر غالب آ گئی، یعنی شراب پینے کی وجہ سے، چونکہ ابھی حرام قرار نہیں دی گئی تھی، اس وقت کی بات ہے، تو نشہ آ گیا، شراب ہم پر غالب آ گئی، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ شرکائے مجلس نے مجھے آگے کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ شرکائے مجلس نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا تو میں نے سورہ کافرون اس طرح پڑھی، قل یا ایھا الکافرون۔ اس کا ترجمہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودان باطل کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت علی کیا پڑھے وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اور ہم عبادت کرتے ہیں ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو شراب پینے کی وجہ سے، اب چونکہ شراب حرام قرار نہیں دی گئی تھی اس وقت تک، تو شراب پینے کی وجہ سے شراب غالب آنے سے اس طرح آپ کی زبان سے نکل گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم حالت نشہ میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جب تک اس بات کی تمیز نہ آ جائے اس وقت تک پھر نماز شروع نہ کرو۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ تمیز معنی فرق، تمیز کے معنی فرق، تو حالت نشہ میں نماز کے قریب جانا نہیں ہے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر جب شراب حرام قرار دی گئی تو صحابہ کرام نے اس سے مکمل اجتناب کیا، بچا، جیسا کہ احادیث شریفہ میں خود آتا ہے کہ شراب کی حرمت کا جب حکم نازل ہوا تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، صحابہ نے پورے مٹکے سب گھڑے سب کے سب لڑکا دیے اور شراب بہا دی، حتیٰ کہ جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی، استعمال کی جاتی تھی، ان برتنوں کے استعمال سے بھی گریز کرنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ تو بعد میں پھر اجازت دی گئی کہ اچھی طرح برتنوں کو صاف کر لو، دھو کر استعمال کر سکتے ہو، اس کی اجازت دی گئی۔ حدیث نمبر 3157۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس میں شراب پی کر صحابہ کرام نماز پڑھے، تو اس واقعے کے پس منظر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کب کی بات ہے۔ شراب حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے تو پھر ان پر ملامت ہرگز نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایک چیز جب تک حرام قرار نہیں دی گئی اس سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن جب حرمت کا حکم آ جائے، اس کو حرام قرار دیا جائے تو فوراً رک جانا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام بھی شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد کوئی شراب کے قریب بھی نہیں گئے۔ حدیث نمبر 3157۔ حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصار صرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي وحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، سمعت محمد يقول قد روى ابن وهب هذا الحديث عن الليث بن سعد ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو هذا الحديث، وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصاری کا پتھریلی زمین کی ایک نہر کے بارے میں جس سے کھجوروں کو پانی دیا کرتے تھے، اس سلسلے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہو گیا، ایک انصاری صحابی کا جھگڑا ہو گیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے۔
تو انصاری نے کہا پانی کو گزرنے دیجئے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نہیں مانے۔ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ کرانے کے لیے حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تم اپنے باغ کو سیراب کرو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو، یعنی پہلے اپنے باغ کو سیراب کر لو، پھر آپ کے باغ کے بعد پڑوسی کا باغ ہے، انصاری کا باغ ہے، ان کے باغ میں پانی ان کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ یہ سن کر انصاری کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے پھپھیرے بھائی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ برہم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا زبیر اپنے باغ کو سیراب کرو اور پانی روکے رکھو یہاں تک کہ منڈیر تک بھر جائے، دیوار کے اوپر تک پہنچ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم بخدا میرے خیال میں یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، قسم ہے آپ کے پروردگار کی یہ لوگ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ لوگ آپسی معاملات میں، آپسی جھگڑے میں آپ کو حکم نہ بنائیں اور آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہوں، اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ حتی لا یحکموک فیما شجر بینہم، اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنے جھگڑوں میں فیصلہ کرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کرنا، آپ کو حکم ماننا، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر راضی رہنا، دل میں تنگی محسوس نہیں کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ ہماری گردن ہم خم کر دیتے ہیں، سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ وہ جو معاملہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انصاری صحابی کے ساتھ، انصاری کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے زبیر چونکہ تمہارا باغ پہلے ہے، تم اپنے باغ میں پانی ڈالنے کے بعد، اپنے باغ کو سیراب کرنے کے بعد اپنے پڑوسی کو دے دو۔ لیکن جب وہ پڑوسی یہ کہنے لگے انصاری کے یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اسی لیے آپ ان کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کہنے سے حضور برہم ہو گئے اور فرمایا کہ یہ ہم ان کے ساتھ نرمی کر رہے تھے، مہربانی کر رہے تھے، اب عدل چاہتے ہیں تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو پانی ہی نہ دیا جائے، کیونکہ یہ ان کے اپنے باغ کا پانی تھا، ان کو اختیار ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، پھر بھی رعایت کر کے نرمی کر کے دے رہے تھے، تو اس پر وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو بہرحال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مانے، آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر دل میں تنگی محسوس کرے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن تو وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے اپنی گردن جھکا دے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ وہ بھی بیان کیا جاتا ہے، غالباً آگے آئے گا وہ واقعہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنے سے پہلے ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا چل رہا تھا۔ ان دونوں نے اپنے مقدمے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حق کا فیصلہ فرمانے والے ہیں، حق کے ساتھ فیصلہ فرمانے والے ہیں، آپ نے منافق یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمان سمجھ کر، میں مسلمان ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کریں گے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور یہودی یہ سمجھ کر حاضر ہوا کہ یہ نبی برحق ہیں، یقیناً یہ طرفداری کیے بغیر، جانبداری کیے بغیر حق والے کے حق میں فیصلہ کریں گے، جس کا حق ہے اس کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ یہودی اور منافق یہ فیصلہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شواہد کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر، گواہوں کی بنیاد پر یہودی کے حق میں آپ نے فیصلہ کر دیا، تو منافق نے اپنے دل میں تنگی محسوس کی، اس فیصلے پر خوش ہونے کے بجائے اس نے دل ہی دل میں برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا، اور دل میں سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں سے، نصارہ سے سخت نفرت کرتے ہیں، اور میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے یہودی سے کہا کہ چلو ہم اپنے مقدمے کا فیصلہ حضرت عمر سے کراتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی نے تو فیصلہ کر دیا ہے میرے حق میں، ٹھیک ہے چلو اگر تم نہیں مانتے تو میں حضرت عمر کے پاس بھی چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یہودی اور منافق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اپنا مقدمہ پیش کیے۔ تو یہودی نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ کے نبی کے پاس گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ شخص نہیں مانتا،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا حضور نے فیصلہ فرما دیا ہے، اس کے باوجود یہاں آئے ہیں، یہ کہہ کر آپ اندر گئے اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن اڑا دیا، آپ نے سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو نبی کے فیصلے پر راضی نہیں اس کو دنیا میں جینے کا بھی حق نہیں ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک منافق کا سر قلم کر دیا، اس کو ختم کر دیا، تو منافقوں نے مدینے میں بات مشہور کر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب یہ بات گشت کر رہی تھی، مدینے میں یہ افواہ پھیل رہی تھی، منافقین اس کو شہ دے رہے تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی گئی کہ انہوں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا، حضرت عمر سے آپ نے پوچھا کیا اے عمر تم نے قتل کیوں کیا؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ جو آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اس کا یہی فیصلہ ہے۔ تو اور یہ بھی عرض کیے کہ جو فیصلے کو نہیں مانے حضور کے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ چنانچہ آپ کی تائید میں آیت نازل ہوئی، قسم ہے آپ کے پروردگار کی، اللہ تعالیٰ پر فلا و ربکم نے فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتا ہے کہ آپ کے رب کی قسم، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا رب ہے، لیکن نسبت حضور کی طرف کر رہا ہے حضور کی عظمت اور شان بتانے کے لیے۔ بندے تو سب ہیں اللہ کے، لیکن حضور کے جیسا بندہ کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتے، مومن ہو ہی نہیں سکتے جو آپ کو اپنے مقدمات میں حکم نہ بنائیں، حاکم نہ بنائیں، جج نہ بنائیں، اور پھر جج بنانے کے علاوہ آپ کے فیصلے پر راضی رہنا اور سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ دل میں کسی قسم کی تنگی بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے، حضور کا فیصلہ ہے، حق پر مبنی ہے، وہ چاہے میرے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے کمال ایمان۔ لیکن مفتی صاحب وہ تو منافق تھا جس جی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، جی لیکن جو مسلمان منافق نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کی آبا و اجداد سے مسلمان ہوتے ہوئے یہ شخص جو ہے یعنی اس کی نسلاً بعد نسل سے یہ مسلمان ہے، جی لیکن یہ حضور کی شان میں ایسا بے ادبی کرے، گستاخی کرے، تو کیا یہ کافر ہو جائے گا؟ پھر یہ شخص بھی جو ہے واجب القتل ٹھہرایا جائے گا کہ شریعت میں اس کا بھی قتل کیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہو؟ جی، گستاخ رسول واجب القتل ہے، وہ گستاخی کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی بھی کفر ہے، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو یہ کہے کہ یہ میلی ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عام طور پر کپڑے استعمال کرنے کے بعد میلے ہوتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کی طرف حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک کو بھی میلی ہے کہنا کفر ہے۔ اب بڑی بڑی گستاخیوں کا تو انجام کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے تمام علماء کے پاس بلا اختلاف مذاہب، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، کسی بھی مسلک میں انبیاء کی ادنا گستاخی بھی کفر ہے اور گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے۔ اچھا، یہ جو کفر سے جو مراد ہے، کیا جو ہندو ہیں جیسا عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا بتوں کی جو پوجا کرنے والے بدھسٹ ہیں، ہاں، تو کیا ایسا کافر ہو جائے گا انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے سے؟ ان سے بھی بدتر کافر ہوگا، کیونکہ انبیاء کا مقام و مرتبہ انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے بڑے سخت احکام ہیں۔ ابن تیمیہ نے خود ایک کتاب لکھی ہے صارم المسلوم مسلول اعلیٰ شاتم الرسول، رسول کی گستاخی کرنے والے پر سونتی ہوئی تلوار، میان سے باہر نکالی ہوئی تلوار، اس کتاب کا عنوان ہے، نام ہے۔ اس میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے بڑی شرح و بس کے ساتھ کہ انبیاء کی شان میں ادنا گستاخی بھی کفر ہے۔ حتیٰ کہ بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ نظامیہ و بانی دائرۃ المعارف العثمانیہ نے بھی اپنی کتاب میں مقاصد الاسلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری نہیں تھا، اضطراری تھا، مجبور تھے آپ، کھانا نہیں ملتا تھا اس لیے نہیں کھاتے تھے، یہ بھی کہے تو کافر ہو جائے گا۔
اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اچھا ملتا، لذیذ غذائیں ملتی تو آپ تناول فرما لیتے. اس طرح کہنا بھی کفر ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. آپ نے خود اختیار فرمایا تھا فقر و فاقے کی زندگی کو. آپ مجبور نہیں تھے، آپ مختار کل تھے، دونوں عالم کے سردار ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تک اختیار عطا فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کر چلیں گے، پوری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس پیشکش کو آپ نے قبول نہیں فرمایا اور یہ عرض کیا کہ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں تو تیرا شکر بجا لاؤں، اور ایک دن میں بھوکا رہوں تو صبر کروں. صبر اور شکر ان دونوں فضیلتوں کو میں جمع کرنا چاہتا ہوں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا، آپ نے اس طرح جو زندگی گزاری ہے آپ نے خود سے اختیار فرمائی تھی. تو اس سلسلے میں بھی اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک فقر اضطراری کہے تو وہ کافر ہو جائے گا. اور جیسا کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے اہل ایمان سے جو خطاب کیا گیا اس میں ادب کی ہی تعلیم دی گئی. سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا پہلے پارے میں ہے، جس میں نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ اور کسی عبادت کا ذکر ہے. بس 12واں رکوع ہے، 12واں رکوع ہے. تو بہرحال سب سے پہلے جو ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے وہ ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حد درجے کا احترام کرو، ادب کرو. اور دین نام ہے ادب کا. جب تک ادب غالب رہا مسلمانوں کو فتوحات ملتی رہی، کامیابی ہوتی رہی. چنانچہ بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد الاسلام کے ایک حصے میں لکھا ہے کہ تمام کامیابیوں کا راز صحابہ کرام کے جنگوں میں فتوحات کا راز یہی تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، فیض یافتہ تھے، اور انہوں نے ادب کا مکمل مظاہرہ کیا. جب کبھی کسی جنگ میں کوئی صحابی شریک رہتے تو ضرور ان کو فتح و نصرت حاصل ہوتی تھی. جیسے جیسے بے ادبی بڑھتی گئی، ادب کم ہوتا گیا، وہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت دے. سبحان اللہ. حدیث نمبر 3158. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن عدی بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت انه قال في هذه الايات فما لكم في المنافقين فئتين قال رجع ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فكان الناس فيهم فريقين فريق منهم يقول اقتلهم وفريق يقول لا فنزلت هذه الايه فما لكم في المنافقين فئتين فقال انها طيبة وقال انها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. هذا حدیث حسن صحیح. حضرت زید بن ثابت جو کاتبان وحی میں سے ہیں رضی اللہ عنہ سے اس آیت مبارکہ فما لکم فی المنافقین فئتین، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، دو گروپ میں تقسیم ہو گئے ہو. اس بارے میں، اس آیت کے بارے میں روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن کچھ صحابہ کرام واپس ہو گئے. لوگوں کے دو گروہ بن گئے. ایک جماعت کہتی تھی ان کو قتل کر دو، جبکہ دوسری کہتی تھی کہ ان کو قتل نہ کرو. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ ہے، پاکیزہ مقام ہے، میل کچیل کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے آگ لوہے کا میل دور کر دیتی ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جنگ احد کے موقع پر رئیس المنافقین ابن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر صحابہ کرام سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. درمیانی راستے سے ہی وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، فرار ہو گیا تھا. تو صحابہ کرام میں دو گروپ بن گئے اس میں کہ ان کا کیا کرنا چاہیے جو میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی الگ ہو گئے ہیں. تو بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان کی سزا قتل ہونی چاہیے، اور بعض نے کہا کہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے. جب اس طرح کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروپ میں منقسم ہو گئے ہو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق مدینہ طیبہ میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ مدینہ طیبہ ایک پاکیزہ مقام ہے. جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. جو اس مٹی میں دفن ہونے کے لائق نہیں ہے، اس سرزمین پر زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا جاتا ہے. خود بخود اسباب بن جاتے ہیں اور وہ وہاں ٹک نہیں سکتا. حدیث نمبر 3159. وہ قتل جو قتل کی جو بات آ رہی ہے تو کیا مدینہ منورہ میں قتل کیا جا سکتا ہے یہود و نصارہ کا، منافقین کا، جو حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں؟ جی، صرف حرم میں منع ہے. کعبے کے پاس حرم میں جو شخص داخل ہو جاتا ہے وہ باامن ہو جاتا ہے، اس کو تعرض نہیں کیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ صرف کعبے کے پاس ہے یہ حکم.
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ شخص کچھ نام ہے وہ تو ایک تخصیص کے ساتھ فرمایا نا، سب کے لیے نہیں بولے، وہ اس کا نام کچھ اختل کچھ نام تھا اس کا، کہ اختل اگر کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا بھی اگر تم اس کو پاؤ تو اس کو قتل کر دو۔ یہ جو سخت ترین دشمن تھے اسلام کے، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ فتنہ پرور تھے، فتنہ پھیلانے کا کام کرتے تھے، مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کا کام کرتے تھے، ایسے سخت ترین بدترین دشمن ہیں، تو ان کے لیے حضور تخصیص کے ساتھ فرمائے کہ فلاں اگر کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا بھی تم اس کو پاؤ تو اس کو قتل کر دو، دوسروں کے لیے نہیں فرمائے۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسا مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، اور ایسا شخص کعبے سے چمٹا ہوا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، ہاں، تو کیا آج بھی ایسے شخص کا قتل کیا جا سکتا ہے؟ یہ اختیار صرف حضور کو ہے دینے کا احکام کے۔ البتہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قتل کر کے حرم میں پناہ لے تو اس کو حرم میں قتل نہیں کیا جائے گا، حرم سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، کھانا پانی بند کر دیا جائے گا، ایسے اسباب اس کے لیے پیدا کر دیے جائیں گے کہ وہ باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے، اس کے بعد قتل کریں گے۔ وہ اختیارات صرف حضور کے ہیں، وہ کہ جس کو جہاں چاہے آپ جس طرح کا سلوک کرنا چاہیں، اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، اسی لیے آپ نے وہاں پر اختل نامی شخص کو قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ دوسرے نہیں دے سکتے آپ کوئی۔ حدیث نمبر 3159، حدثنا حسن بن محمد الزعفرانی حدثنا شبابۃ حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دینار عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامة ناصیته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما یقول یا ربی قتلنی هذا حتى يدنیه من العرش قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأن له التوبة هذا حديث حسن وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دینار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مقتول اس صورت میں آئے گا، اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ عرض کرے گا، مقتول قاتل کو لائے گا قیامت کے دن پکڑ کر، اس حال میں کہ اس کی پیشانی اور اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کی گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، اس نے مجھے قتل کیا۔ مقتول قاتل کو پکڑ کر لا کر کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا۔ وہ اپنے قاتل کو عرش کے قریب کر دے گا، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے قاتل کو عرش کے قریب کر دے گا۔ عمرو بن دینار فرماتے ہیں لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے توبہ کا ذکر کیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو کوئی کسی مومن کو عمدن جان بوجھ کر قتل کرے، قصدن ارادتاً قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے توبہ کا ذکر کیا تو آپ نے تلاوت فرمائی کہ جو کوئی کسی مومن کو قصدن عمدن ارادتاً قتل کرے، مار ڈالے، تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت نہ منسوخ ہوئی ہے اور نہ ہی بدلی گئی ہے، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق اور اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ حدیث حسن ہے، اور بعض نے اس حدیث کو عمرو بن دینار اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے مثل روایت کیا ہے، اور انہوں نے اس کو مرفوع بیان نہیں کیا۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کسی مومن کو عمدن قصدن ارادتاً قتل کرے تو اس کا جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا، اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ کب ہے؟ اگر کوئی کسی مومن کے قتل کو حلال سمجھ کر کرے تو پھر وہ دائمی جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جائے گا اور کافر دائمی جہنمی ہیں۔